حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور میرے پاس سے آرام فرما کر اچانک سے چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کچھ دیر کے بعد کہ حضور نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ حضور کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آپ فرماتے، ابو بکر کی بیٹی، یہ تیرا وقت ہے اور حق تیرا ہے، اگر تو چاہے تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور ایک دن اچانک سے چلے گئے۔ حضور کا استعمال کیا ہوا تہبند رکھا تھا، میں نے اوڑھا اور میں حضور کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ آپ فرماتی ہیں، میں مسجد نبوی سے ہو کر جنت البقیع میں پہنچ گئی، دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں، میں تھوڑی دیر کھڑی رہی، حضور نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا، کون؟ آپ نے فرمایا، میں عائشہ ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ عائشہ کون ہے؟ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی زوجہ ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ زوجہ کون ہوتی ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں پریشان ہو گئی کہ حضور کو یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ہانپتے کانپتے واپس چلی آئی اور فرماتی ہیں، جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں واپس آئی تب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو پریشان دیکھا، فرمایا، عائشہ کیوں پریشان ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہ ہوا، میں بہت پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا؟ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، میں گئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے پوچھا عائشہ کون؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ آپ نے فرمایا، کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا، یہ ابو بکر کون ہے؟ یا رسول اللہ، میں پریشان ہو گئی اور میں چلی آئی، اور یا رسول اللہ، میں واپس آئی، میرے کپڑے بھیگ گئے، لیکن آپ آئے، آپ کے کپڑے نہیں بھیگے، ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ، میرا اپنے رب کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، تو عائشہ، ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر وہاں کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہاں میں ہوتا ہوں اور دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے امت کو درس دیا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالو جس میں تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اپنے رب کی سکون سے عبادت کر سکو، اپنے رب سے دعا مانگو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بارش یا رسول اللہ میرے اوپر پڑی لیکن آپ کے اوپر نہ پڑی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تم نے اوڑھا کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ کا استعمال کیا ہوا تہبند اوڑھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تم نے میرا تہبند اوڑھا، اسی لیے اللہ کی رحمت تم پر برس پڑی۔ حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اگر استعمال کر لے تو اللہ کی رحمت اس پر برس پڑتی ہے، تو اگر حضور کے روضے کی جالی چومیں تو رحمت کیوں نہ ملے؟ حضور جہاں جہاں گئے وہاں وہاں جانے سے رحمت کیوں نہ ملے؟ دوستو، یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کسی کے مزاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ، ایک بات بتاؤں؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی اور زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزار لوں اور تیرے پاس دیر سے آؤں تو ناراض ہو جاتی ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو دوستو، حضور ہر امتی کے مزاج کو بخوبی جانتے ہیں۔